अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कहानी नफीसा की ज़ुबानी में खुश आमदीद। मुसफ़ नावल पार्ट 3, पेज नंबर 51। फवाद को चाय कमरे में दे आओ और महमल तुम ट्रॉली लॉन में ले आओ। ताई महताब अपनी अजली बेनियाजी से कहकर पलट गई थी तो ट्रॉली सेट करती महमल किसी ख्याल से चौंकी। फवाद की ट्रे अलग सेट कर दो महमल, मैं दे आऊँगी, तुम ट्रॉली बाहर दे आओ। मैं नहीं देकर आ रही ट्रॉली, तंग आ गई हूँ मैं इन जलील लोगों के सामने। अच्छा अच्छा चुप करो। मुसरत बुखला कर आगे बढ़ी और ट्रॉली का किनारा थाम लिया। मैं ले जाती हूँ, तुम फवाद को चाय दे आओ। और यही तो वो चाहती थी। सोशाने उचकाकर लापरवाही से ट्रे सेट की और फिर इसे उठाकर थप थप सीढ़ियाँ चढ़ती गई। फवाद भाई, इसने दरवाजे पर हल्का सा नॉक किया। आ जाओ। उसने दरवाज़ा धकेला तो खुलता चला गया। फवाद आंखों पर बाजू रखे बेड पर नीमदा पड़ा था। फवाद भाई, आपकी चाय। हाँ रख दो। कसरमंदी से उठा, अंदाज से थका थका लग रहा था। क्या बात है फवाद भाई, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। उसने ट्रे टेबल पर रखी और कप उठाकर इसके पास आई। हाँ कुछ नहीं, ऑफिस का मसला है। उसने चाय पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो चाय पकड़ाती महमल की उंगलियां जरा सी मस हो गईं। उसने फौरन हाथ पीछे किया तो वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। फिर चाय का घूंट भरा। चाय तो तुम अच्छी बना लेती हो। अम्मा ने बनाई है। वो जुज़बुज़ी इसके सामने खड़ी थी। ऊंची भवरी ऊंची भूरी पोनीटेल वाली दराज कद महमल। लाई तो तुम हो, जायका है तुम्हारे हाथ में। अच्छा, वो मुस्कुरा दी। और इंग्लैंड जाने का क्या सीन है। वो मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। वो सर झुकाए खड़ी उंगलियां मरोड़ रही थी। मगर तुम जॉब करने का कह रही थी, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी थी। वो चाय का कप एक साइड पर रखे बड़ी संजीदगी से इसे देख रहा था। मैं सिर्फ अपने खर्चों के लिए जॉब करना चाहती हूँ। और ये इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर ये कौन संभालेगा। महमल ने झटके से गर्दन उठाई। उससे लगा इसने गलत सुना है। बिजनेस एम्पायर? हाँ, तुम इसके ऑनर्स में से हो। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं है तुम अपने अब्बा के बिजनेस पर भी ध्यान दो। आखिर कभी ना कभी तुम्हें ये सब संभालना है। जी। वो बेयकीनी से इसे देख रही थी। इतनी हैरान क्यों हो महमल। वो उठकर इसके सामने आ खड़ा हुआ। महमल ने देखा वो इससे खासा लंबा था। मैं पता नहीं। क्या तुम ये सब नहीं संभालना चाहती। मैं संभालना चाहती हूँ, मगर कैसे। तुम वाकई संभालना चाहती हो। फवाद के चेहरे पर खुशगवार हैरत उतरी। यानी अगर मैं तुम्हें अपने साथ ऑफिस में लगाना चाहूँ तो तुम काम करोगी मेरे साथ। जी जी बिल्कुल। उसका दिल एकदम किसी ओरले पर धड़कने लगा। हाथ लरजने लगे थे। ठीक है, फिर मैं शाम में आगा जान से बात कर लेता हूँ। वो इजाज़त दे देंगे। उसके अंदर वसवसों से ने सर उठाया। श्योर, क्यों नहीं देंगे। वो मुस्कुराकर इसे तसल्ली दे रहा था और इसे समझ में नहीं आ रही थी अपनी खुशी का इजहार कैसे करे। एकदम ही इसे अपनी मुट्ठी में अता दिखाई देने लगा। दौलत निछावर महबूब कदमों में। अब इसे इससे आफाम लड़की की किताब की हरगिज़ ज़रूरत न थी। वो हवाओं में उड़ती वापस अपने कमरे में आई थी। और फिर रात में जब फवाद ने आगा जान के सामने इसे अपने साथ काम पर लगाने की तजवीज़ पेश की थी तो सबसे पहले हसन ने पहलू बदला था। इसकी क्या ज़रूरत है फवाद। महमल को भी अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। वो नागवारी से बोला तो महमल को वाज़ह बुरा लगा था। शुक्र था ख़ानदान की औरतें वहाँ ना थीं, नहीं तो तूफ़ान ही आ जाता। तुम बीच में मत बोलो हसन, मैं आगा जान से बात कर रहा हूँ और मैं तुम्हारी बातों का मतलब अच्छी तरह समझता हूँ। हसन ने एक कटेली निगाह महमल पर डाली। मुझे अच्छी तरह पता है यहाँ क्या चक्कर चल रहा है। शट अप। फवाद भड़क उठा तो आगा जान ने दोनों को ही झिड़क दिया। शट अप यू बोथ। हसन, तुम जाओ अपने कमरे में। और वो फौरन तेज तेज चलता वहां से निकल गया। और फादी हसन ठीक कह रहा है। महमल का ऑफिस से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही वो कभी ऑफिस जाएगी। मगर आगा जान, आगा भाई ठीक कह रहे हैं। महमल का ऑफिस में क्या काम। बिल्कुल, लड़कियों को उधर धक्के खाने की क्या ज़रूरत है। गुफरान चाचा और असद चाचा ने भी फौरन आगा जान की तायद कर दी तो महमल ने बेबसी से मदद तलब नज़रों से फवाद को देखा। ओके, जैसे आपकी मर्जी। वो शाने उचकाकर अब झुककर अपने बूट के तस्मे बांध रहा था। उसका दिल जैसे किसी गहरी खाई में जा गिरा। वो तेजी से भागती हुई किचन में आई और सिंक पर झुककर फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसुओं के साथ सारे ख्वाब गिरते बहते चले गए। वो इतना रोई कि हिचकी बन गई तो बिलाकर आखिर नल खोलकर मुंह पर पानी डालने लगी।
اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ آخری بار روئی ہے، وہ آج کے بعد ہرگز نہیں روئے گی۔ اس نے تو سیدھے طریقے سے سب حاصل کرنے کا سوچا تھا، لیکن ان لوگوں کو سیدھا طریقہ راست نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اب ان سے انتقام لینے کے لیے اس جادو یا سفلی علم کا سہارا بھی لینا پڑا تو وہ لے گی۔ اسے صبح کا انتظار تھا۔ صبح اسے بس اسٹاپ پر جا کر اس سیاہ فام لڑکی سے وہ کتاب لینی تھی، ویسے نہیں تو ایسے صحیح۔ چہرے پر ٹھنڈا پانی ڈالتے ہوئے اس نے نفرت سے سوچا۔ اگلا سین۔ صبح اسے کالج نہیں جانا تھا، ایگزامز ختم ہو چکے تھے، مگر وہ پھر بھی بہانہ بنا کر مخصوص وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے بس اسٹاپ پر چلی گئی اور اب مسلسل بینچ کے آس پاس ٹہل رہی تھی۔ سیاہ فام لڑکی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ محمل بار بار کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتی، پھر بے چین نگاہوں سے گردن ادھر ادھر گھماتی، بھوری اونچی پونی بھی ساتھ ساتھ ہی جھولتی۔ اسے شدت سے اس لڑکی کا انتظار تھا اور آج تو لگ رہا تھا وقت بہت دیر سے گزر رہا ہے۔ بالآخر وہ بینچ پر بیٹھی اور سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ کیا میرا انتظار کر رہی تھی؟ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ وہ سیاہ فام لڑکی سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں تمہارا ہی ویٹ کر رہی تھی اور میں جانتی ہوں کہ کیوں۔ وہ آرام سے بینچ پر بیٹھی، بیگ کا سٹرپ کندھے سے اتار کر ایک طرف رکھا اور کتاب احتیاط سے گود میں رکھی، پھر جیسے فارغ ہو کر محمل کا چہرہ دیکھا۔ تم تھک گئی ہو؟ ہاں میں تھک گئی ہوں، میں تنگ آ گئی ہوں اس دنیا میں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اوہوں، ایسے نہیں کہتے، ابھی تو تم نے وہ کچھ لینا ہے جس کی چمک سے تمہاری آنکھیں چکا چوند رہ جائیں گی۔ ابھی تو تم صحیح راستے پر آئی ہو۔ مجھے صحیح اور غلط کا پتہ نہیں اور نہ ہی میں صحیح اور غلط کی تفریق میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس نے بے اختیار نگاہیں چرائی، اپنے دل سے، اپنے اندر بیٹھے گلٹ کے احساس سے۔ کوئی بات نہیں، شروع میں یہ کتاب مشکل لگے گی، جیسے کوئی عذاب ہو، کوئی قید ہو، مگر پھر تم عادی ہو جاؤ گی۔ وہ ویسے ہی مسکرائی تھی۔ یہ کتاب مجھ سے کیسے بات کرے گی؟ وہ ویسے ہی مسکرائی تھی۔ یہ کتاب مجھ سے کیسے بات کرے گی؟ محمل سحر زدہ اس لڑکی کو گود میں پڑی کتاب کو دیکھ رہی تھی۔ روز اس کا ایک صفحہ پڑھنا، اگر مشکل لگے تو میں تمہیں کچھ ایسے لوگوں کا پتہ بتاؤں گی کہ اس کتاب کا علم سکھاتے ہیں، بالکل چپ چاپ خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں۔ میں تمہیں ادھر لے جاؤں گی، وہ تمہیں اس قدیم کتاب کا علم سکھائیں گے جس میں یہ کتاب لکھی ہوئی ہے۔ پھر جب تم روز اس کا ایک ایک صفحے کی رداد ہے اور یسٹرڈے پڑھنے کے قابل ہو جاؤ تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ہر صفحہ تمہارے لیے کیا تدبیر بتائے گا ٹمورو تمہیں۔ اور اگر میں ایڈوانس میں ایک صفحہ آگے پڑھ لوں تو مجھے اپنے آنے والے کل کا علم ہو جائے گا۔ ہے کہ رداد ہی سنائے یسٹرڈے نہ؟ نہیں، تم ایک دن میں پوری کتاب بھی پڑھ لو تب بھی وہ تمہارے لیکن اگر وہ صفحہ تم اگلے دن پھر سے پڑھو تو وہ اس دن کے حساب سے تمہاری گزشتہ دنوں کی رداد بن جائے گا۔ کیا مطلب؟ وہ الجھ سی گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صفحے کا ایک دن میں ایک ہی مطلب بدل جائے گا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو کیا آج تم اس کتاب کی طرف یوں نہ کھینچے چلی آتی؟ تمہیں شک ہے کیا؟ نہیں، مگر تم مجھے یہ کیوں دے رہی ہو؟ تمہارا اس میں کیا فائدہ؟ اپنی دانست میں محمل نے خاصا عقل مندانہ سوال کیا تھا۔ میرا ہی تو اصل فائدہ ہے۔ وہ پھر اس پورا اسرار انداز میں مسکرائی۔ جو کچھ تمہیں حاصل ہوگا اس کا ایک شیئر تو مجھے ہی جائے گا۔ شیئر؟ وہ دنگ رہ گئی۔ کیا مطلب؟ اور کتنا شیئر؟ کتنے پرسنٹ؟ شاید آدھا، شاید اس سے کچھ کم، معلوم نہیں، مگر یہ تمہارا مسئلہ نہیں۔ میرا حصہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ یہ کتاب خود میرے پاس آ کر میرا حصہ دلوائے گی۔ اچھا؟ وہ متحیر سی ہو گئی۔ پھر یہ میں لے لوں؟ پہلے خوب اچھی طرح سوچ لو۔ سب سوچ لیا ہے، وہ تیزی سے بولی اور کتاب پر ہاتھ رکھ دیا۔ مباد وہ اسے واپس نہ لے جائے۔ پھر لے جاؤ، پر یاد رکھنا یہ ایک بوجھ ہے جو میں تجھے دے رہی ہوں۔ اگر تم نے وہ جنہیں تم عملیات کہتی ہو کر لیے اور ویسے ہی کیے جیسے یہ کتاب کہتی ہے تو سب کچھ بدل جائے گا۔ تم اس کتاب میں رہنے لگو گی۔ اس کتاب کے علاوہ تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ دیوانی ہو جاؤ گی، مجنوں، اور پھر اگر تم نے اس کو چھوڑنا چاہا تو تباہ ہو جاؤ گی۔ جو ملا تھا وہ بھی کھو دو گی اور جو پہلے سے تھا وہ بھی عذاب بن جائے گا۔ جاؤ، اسے لے جاؤ۔ اس نے سیاہ جلد والی بھاری کتاب اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دی اور جب محمل نے اسے لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو لرز رہے تھے۔ تھینک یو،
کیا یہ مجھے تمہیں واپس کرنی پڑے گی؟ نہیں۔ اور جب میں پوری پڑھ لوں، ختم کر لوں، تب پھر سے شروع کر لینا، یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ تھینک یو۔ کپ کپاتی انگلیوں سے کتاب پکڑے تیز تیز چلتی گھر کی سمت بڑھ گئی۔ کتاب کی سیاہ جلد سرد تھی، بے حد یخ سرد۔ کوئی سرار تھا اس میں، کوئی قدیم راز جسے وہ آج بے نقاب کرنے جا رہی تھی۔ جب اس نے گیٹ کھولا تو اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور دل تو ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ توڑ کر باہر آ گرے گا۔ بوجھ، بہت بھاری بوجھ تھا جو اس تھکی ہوئی لڑکی سے لیا تھا۔ اندر ہی اندر اس کا دل ڈر رہا تھا، کہیں وہ تباہی کے کسی راستے کی طرف تو نہیں جا رہی۔ یہ سیاہ علم، یہ سفلے علم، عملیات اچھے کام تو نہیں تھے، پھر وہ کیسے اسے اٹھا لائی تھی؟ اس نے رک کر سوچنا چاہا، مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہا تھا۔ دولت نچھاور محبوب قدموں میں دنا پہ راج، اسے بہت سی چیزیں اکٹھی کرنی تھی اور وہ کتاب اس کے ہر مسئلے کا حل تھا۔ اسے بیگم نعمان کے ٹھکرائے ہوئے رشتے کا خیال آیا، اس رات فواد کی بات پر سب کے رد عمل یاد آیا، اسے اپنی بے پناہ دولت بھی یاد آئی تھی جس پر عیش کوئی اور کر رہا تھا۔ پھر کیسے وہ اس لڑکی کو وہ کتاب، سب خزانوں کی کنجی واپس کراتی؟ پھر وہ نہیں رکی اور کتاب سینے سے لگائے، سر جھکائے، تیز قدموں سے چلتی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ وہ جو اپنے خیالوں میں گم تھی، آواز پر گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ سامنے تائی مہتاب قدرے مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تائی، وہ اس نے بے اختیار خشک لبوں پر زبان پھیری۔ وہ نادیہ سے کچھ نوٹس لینے تھے، ذرا سٹاپ تک گئی تھی، اماں کو بتا کر گئی تھی۔ ماں، تمہاری ماں تو کہیں کی لینڈ لیڈی ہے جس کی اجازت کافی تھی۔ وہ تائی چچا اسد کو بھی بتایا تھا۔ پہلی دفعہ وہ تائی کے سامنے یوں ہکلا رہی تھی۔ اچھا جاؤ، سر نہ کھاؤ۔ تائی بیزاری سے ہاتھ جھلا کر آگے بڑھ گئی۔ وہ کمرے کی طرف لپکی اور جلدی سے الماری کھول کر ایک خانے میں سب کپڑوں کے نیچے وہ بیز کتاب چھپا دی، پھر الماری احتیاط سے بند کی۔ ادھر ادھر دیکھا، صد شکر کہ کسی نے بھی یہ نہیں دیکھا تھا۔ محمل، باہر اماں نے پکارا تو وہ جلدی سے منہ سے پسینہ پونچھتے ہوئے باہر آئی۔ جی؟ مسرت جو کچن میں سارا گھرانے کا ناشتہ بنانے میں مصروف تھی، پین میں انڈا پلٹتے ہوئے مڑ کر اسے دیکھا۔ تم تو کالج گئی تھی، اتنی جلدی کیسے واپس آ گئی؟ جی بس۔ خیریت؟ اوہو، آج سب کو میری اتنی فکر کیوں لگ گئی؟ نادیہ سے نوٹس لینے تھے، مل گئے تو واپس آ گئی۔ وہ خواہ چڑ گئی، پھر ادھر ادھر برتنوں میں ہاتھ مارتی بظاہر کچھ تلاش کرنے لگی۔ میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی، اچھا ناشتہ تو کر لو۔ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ وہ بس منظر سے ہٹنا چاہتی تھی، سو اتنا کہہ کر وہ باہر لانج میں آ گئی۔ ذہن ابھی تک الماری میں کپڑوں کے نیچے چھپی سیاہ جلد والی کتاب میں اٹکا ہوا تھا۔ پھر گھر کے کام کاج، صفائی اور اس کے بعد مسرت کے ساتھ مشین لگائے وہ مکینکی انداز میں خاموشی سے کام کرتی گئی۔ مسلسل اس کا دل بار بار پلٹ کر اس کتاب کی طرف جاتا۔ وہ کئی بار کمرے میں آئی اور کپڑوں کے نیچے ہاتھ تھپ تھپا کر دیکھا، وہ سیاہ کتاب وہی رکھی تھی۔ پھر سارا دن وہ موقع ڈھونڈتی رہی کہ اسے جا کر پڑھے، کچھ تو پتہ چلے، کوئی تو راستہ نکلے، مگر کاموں کا بوجھ اور کچھ فطری سا خوف تھا جو اس کتاب کو نکالنے کی ہمت نہ کر سکی۔ رات کھانے کے بعد جب اس نے سب کو ڈائننگ ہال میں سب کو سویٹ ڈش میں مصروف پایا تو بالآخر الماری سے وہ کتاب نکالی اور اسے سینے سے لگائے دبے پاؤں اوپر سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ ڈائننگ ہال سے براستہ کچن کی طرف جاتی مہتاب تائی نے چونک کر اسے آخری سیڑھی پھلانگتے دیکھا۔ یہ محمل کیا کرتی پھر رہی ہے آج؟ انہوں نے پیچھے سے چچی نائمہ کو آتے روک کر سرگوشی کی۔ ابھی کوئی کتاب پکڑے اوپر گئی ہے۔ واقعی؟ سچ کے؟ اچھا، وہ متجسس سی تائی کے پاس آئی۔ پڑھائی تو اب ختم ہو گئی ہے۔ تو چھت پر تو کبھی بھی یہ نہیں گئی کہ پڑھنے کے لیے ضرور دال میں کچھ کالا ہے، اور ان کی سرگوشیوں سے بے خبر وہ باہر ٹیرس پر نکل آئی، آہستہ سے دروازہ بند کیا اور ریکنگ کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ کتاب گھٹنوں پہ رکھی وہ کتنی دیر اس کو دیکھتی رہی، محرومیوں، نارسائیوں، دکھوں کی، اس کئی برس پرانے کرب کی اب جیسے انتہا ہو چکی تھی۔ اسے اب مزید برداشت نہیں ہوتا تھا۔ غلط ہو یا صحیح، وہ زندگی سے اپنا حصہ ضرور وصول کرے گی۔ ایک ٹھوس اور حتمی فیصلہ کر کے محمل ابراہیم نے سیاہ جلد والی کتاب پر ہاتھ رکھا۔ وہ بے حد سرد تھی، ٹھنڈی اور پرسکون۔
وہ جلد پلٹنے ہی لگی تھی کہ ٹیرس کا دروازہ ایک دم دھڑام سے کھلا۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا اور ایک لمحے کو زمین آسمان اس کی نگاہوں میں گھوم گیا۔ آغا جان، دونوں چچی تائی مہتاب، چچی نائمہ، چچی فضا، لڑکیاں اور مسرت بھی، سب ایک ساتھ باہر آئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں آغا جان غصے سے گھر تھے۔ محمل، کیا کر رہی ہو ادھر؟ وہ ہکا بکا منہ کھول کر انہیں دیکھتی رہ گئی۔ ادھر کیا بیٹھی ہو؟ سامنے آؤ، تائی مہتاب چمک کر بولی، اور اس کی تو جیسے ٹانگوں میں جان ہی نہ رہی تھی۔ وہ مشکل اٹھی اور 2 قدم آگے بڑھی، کتاب اس طرح ہاتھوں میں پکڑی تھی اور پورا جسم لرز رہا تھا۔ وہ آغا جان، میں پوچھ رہا ہوں اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں پڑھ رہی تھی۔ لفظ لبوں پر ہی دم توڑ گئے۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ کیا پڑھ رہی تھی؟ ادھر دکھاؤ۔ آغا جان کے لہجے کی سختی کم نہ ہوئی تھی۔ انہوں نے کتاب لینے کو ہاتھ بڑھایا تو وہ دبک کر پیچھے ہٹی۔ کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ اس نے کتاب پیچھے کرنا چاہی اور پھر اس نے دیکھا آغا جان کے پیچھے کھڑی مسرت کی آنکھوں میں آنسو تھے اور تائی فاتحانہ مسکرائی تھی۔ ارے ہم بھی تو دیکھیں، بھری رات میں کتابوں میں چھپا کر کون سی خط و کتابت ہو رہی ہے۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ لڑکی کوئی چاند ضرور چڑھائے گی۔ اس کے ارد گرد جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ نہیں تائی نہیں، وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتی نفی میں سر ہلاتی رہی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو آغا جان نے زور سے اس کے ہاتھ سے کتاب چھینی۔ پڑھ رہی تھی تو دکھاتی کیوں نہیں؟ ایک غصیلی نگاہ اس پر ڈال کر انہوں نے کتاب اپنے سامنے کی۔ میں بھی کہوں کیوں راتوں کو چھپ کر چھت پر آ جاتی ہے؟ کس کے ساتھ منہ کالا کرتی ہے جو اتنی لمبی زبان ہو رہی ہے؟ ارے میں بھی کہوں کوئی تو ہے اس کے پیچھے آغا صاحب، اسے کہیے جس مرد کو چٹھیاں ڈالنے یہ یہاں آتی ہے وہ ابھی آئے اور اسے 2 بول پڑھوا کر ابھی لے جائے۔ خاندان بھر میں بدنامی کرے گی، ہمیں کیا؟ اور اسے لگا آج وہ واقعتاً ہار گئی ہے۔ آغا جان صفحے پلٹ رہے تھے۔ ہر پلٹتے صفحے کے ساتھ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اس نے سر جھکا کر آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ آج وہ اسے یقیناً قتل کر ڈالیں گے۔ وہ سفلی عملیات میں پڑ گئی۔ کبھی معافی نہیں بخشیں گے۔ شرم نہیں آتی تمہیں گھٹی عورت؟ آغا جان ایک دم دھاڑے تو اس کی رہی سہی جان بھی نکل گئی۔ اسے لگا وہ لہرا کے گرجنے کو ہے جب۔ میں نے کیا کیا ہے؟ تائی کی ہکلاتی آواز نکلی۔ محمل نے جیسے کسی خواب سے جاگ کر سر اٹھایا۔ وہ کھلی کتاب ہاتھ میں پکڑے محمل سے نہیں تائی سے مخاطب تھے۔ تمہیں شرم نہیں آتی اس یتیم بچی پر الزام لگا کر ہم سب کو اکٹھا کر کے؟ ڈوب مرو تم ایسے الفاظ کہنے سے پہلے۔ وہ اب چھت پر پڑھ بھی نہیں سکتی۔ محمل نے پلکیں زور سے جھپکائیں۔ یہ آغا جان کیا کہہ رہے تھے؟ مگر آغا صاحب وہ اس کتاب میں ڈوب مرو تم بے دین عورت، وہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ تم قرآن کی حرمت کا تو پاس رکھ لیتی۔ انہوں نے سیاہ کتاب بند کی، اسے چوما، آنکھوں سے لگایا اور محمل کی طرف بڑھا دیا۔ بیٹا نیچے پڑھ لیتی تو سب پریشان نہیں ہوتے۔ یہ لو۔ وہ اسے کتاب تھما کر ایک کٹیلی نگاہ اس عورت پر ڈال کر واپس ہو لیے۔ نہ تو اب چوروں کی طرح پڑے گی تو بندہ شک ہی تو کرے گا، ورنہ میرا کیا دماغ خراب ہے جو اسے کہتی؟ تائی شرمندہ سی پلٹی۔ آغا جان کبھی کبھار انہیں یوں ہی سب کے بیچ میں جھڑک دیا کرتے تھے، خصوصاً جب وہ اپنے رشتہ داروں پر بے دغرے پیسہ لٹایا کرتی تھی، اور نہیں تو کیا سب نادم سے پلٹے تھے۔ وہ اسی طرح ساکھ سی کتاب ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ ٹیرس خالی ہو چکا تھا، سب جا چکے تھے، پرسکون اور سرخ روح مسرت بھی، اور وہ اسی طرح پتھر کا بت بنے وہاں کھڑی تھی۔ اس کتاب کا ہر صفحہ تمہارے گزرے دن کی رداد ہے۔ یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کے دنیا پہ راج کرو گی۔ اس سیاہ فام لڑکی کا ایک ایک فقرہ تماچے کی طرح اس کے منہ پر برس رہا تھا۔ تراخ تراخ تراخ۔ اسے لگا وہ کبھی اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے گی۔ یہ صدیاں اسی اندھیرے میں ٹیرس پر کھڑی رہے گی۔ دھوکہ، مذاق، فریب، تمسخر، قرآن کی بے حرمتی، سیاہ فام لڑکی نے کیا نہیں کیا تھا؟ اتنا بڑا مذاق اس سیاہ فام لڑکی نے ایک پریشان حال لڑکی کو سبز باغ دکھا کر اس کی ہی مقدس کتاب تھما دی۔ یہ ہوا کیا تھا اس کے ساتھ؟ اس کے ہاتھ ابھی تک لرز رہے تھے۔ نہایت بے یقینی کے ساتھ اس نے سیاہ جلد والی کتاب کو چہرے کے سامنے کیا۔ سیاہ جلد صاف تھی، بے داغ بے لفظ۔ اس کے درمیان سے کتاب کھولی۔ اوپر عربی کی عبارتیں تھیں اور نیچے انگریزی میں۔ سب سے اوپر لکھا تھا "دا کیو الکہف"۔ اس نے چند صفحے آگے کھولے۔ "دا اسپائڈر العنکبوت"۔ اس نے شروع سے دیکھا۔ "دا ٹیبل اسپریڈ المائدہ"۔ محمل نے کتاب بند کر دی۔ آغا جان نے ٹھیک کہا تھا، وہ قرآن تھا۔
ان کی مذہبی کتاب، مقدس کتاب، اور اس فرنگن نے کیسے کیسے قصے گھڑ دیے تھے اس کے ساتھ۔ ذلیل عورت، وہ شاکڈ سے باہر نکلی تو اسے غصہ آ گیا تھا۔ وہ لڑکی تو گھر بیٹھی اس پر ہنس رہی ہوگی، اس کا تمسخر اڑا رہی ہوگی، اور وہ بھی کتنی جلدی بیوقوف بن گئی۔ اف! وہ تیز تیز قدموں سے سیڑھی کی طرف لپکی، نہ سر پر دوپٹہ، نہ وضو، نماز، اور چلے ہے قرآن پڑھنے۔ نیچے لاؤنج میں بڑے صوفے پہ بیٹھی تائی اسے زینے سے نیچے اترتا دیکھ کر بڑبڑائی، بڑے عرصے بعد آغا جان نے ان سب کے سامنے اس سے بے عزت کیا تھا، اور وہ بھی صرف اور صرف محمل کی وجہ سے۔ انہیں اب کسی نہ کسی طرح غصہ تو اتارنا ہی تھا، مگر محمل کوئی بھی جواب دیے بغیر سر جھکائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اگلا سین۔ پھر وہ جلدی آ گئی۔ سیاہ فام لڑکی بہت پہلے سے آ کر بینچ پر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر محمل کے قدم تیز ہو گئے۔ قدموں کی چاپ پر ہی اس نے سر اٹھایا۔ محمل نے دیکھا۔ اسے دیکھ کر اس کی سیاہ آنکھوں میں امید کے دیے جل اٹھے تھے۔ سڑک خالی تھی۔ وہ نارنجی سورج طلوع ہو رہا تھا۔ محمل اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ سورج کی نارنجی شعاعیں اس کے پیچھے چھپ گئیں۔ تمہیں شرم تو نہیں آتی ہوگی میرے ساتھ ایسا بیہودہ مذاق کرتے ہوئے؟ سیاہ فام لڑکی کی نگاہیں اس کے ہاتھ میں پکڑی کتاب پر پڑی۔ ایک دم ہی اس کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ مصحف واپس کرنے آئی ہوں۔ مصحف؟ اکھڑی اکھڑی محمل نے آئی برو اٹھائی۔ عرب ورلڈ، عربی دنیا میں قرآن کو مصحف کہتے ہیں۔ تم نے مجھے کیا قصے کہانیاں سنا کر قرآن تھما دیا؟ یہ کوئی مذاق کرنے کی کتاب تو نہ تھی، یہ تو قرآن تھا۔ قرآن نہیں، قرآن ہوتا ہے۔ وہ اداسی سے مسکرائی تو محمل نے شانے اچکائے۔ بہرحال تمہیں یہ پریکٹیکل جوک کر کے مجھے شرمندہ کرنے پر شرم آنی چاہیے۔ میں تو کیا سوچ رہی تھی اور تم نے مجھے مقدس کتاب تھما دی؟ تو تم کسی غیر مقدس چیز کی توقع کر رہی تھی کیا؟ جی نہیں، وہ تلملائی، پھر قرآن اس کی گود میں رکھا۔ یہ میرے پاس پہلے سے ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ بیٹھ کر بات کر لو۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ اسی طرح سینے پر ہاتھ باندھے اکھڑی اکھڑی سی کھڑی رہی۔ اچھا، اس نے پیار سے سیاہ جلد والی مصحف پہ ہاتھ پھیرا، تو تم نے یہ پڑھ رکھا ہے؟ اس کے لہجے میں صبح کی ساری اداسی سموئی ہوئی تھی۔ ہاں، اور بچپن میں ہی پڑھ لیا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم شروع سے ہی مسلمان ہیں، وعدتاً جتا کر بولی۔ اور تمہیں ہماری مقدس کتاب کو لے کر غلط فہمیاں ہیں۔ یہ کوئی فال نکالنے والی کتاب نہیں ہے، نہ ہی اس میں میری اور تمہاری سٹوری ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا چلو پھر بیٹھو اور مجھے بتاؤ اس میں کیا ہے۔ اچھا چلو پھر بیٹھو اور مجھے بتاؤ اس میں کیا کیا ہے۔ اس میں احکامات ہیں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے۔ وہ اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ کر بہت سمجھداری سے اسے بتانے لگی۔ اس میں پرانی قوموں کے قصے ہیں، قوم نمود، قوم عاد اور بنی اسرائیل۔ یہ بنی اسرائیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب ہلکا سا گڑبڑائی۔ بنی اسرائیل کا مطلب ہوا اسرائیل کے بیٹے، وہ بتا رہی تھی یا پوچھ رہی تھی، خود بھی نہ سمجھ سکی۔ اسرائیل کا مطلب عبداللہ ہوتا ہے، ایل اللہ کو کہتے ہیں، اور یہ یعقوب کا نام تھا۔ ہاں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سب پڑھ رکھا ہے۔ سب پتہ ہے مجھے، یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ تو کورس میں پڑھایا گیا ہے ہمیں۔ یوسف اور کس والا؟ سیاہ فام لڑکی کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ یوسف اور زلیخا والا قصہ؟ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا؟ کیا نہیں تھا؟ وہ کنفیوزڈ ہو گئی۔ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس، کوئی حجت؟ دلیل، حجت؟ وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ہمارے کورس کی گائیڈ بک میں لکھا تھا۔ کورس کی گائیڈ بک انسان کی بات ہے، اور انسانوں کی بات میں دلیل نہیں ہوتی۔ دلیل بس قرآن اور حدیث سے بیان کی جاتی ہے، کیونکہ دونوں نازل خداوندی ہوتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں اور اسرائیلیات میں کبھی بھی نہیں بتایا گیا کہ اس عورت کا نام زلیخا تھا۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ مصر کی اس عورت سے ایک جرم سرزد ہوا تھا، مگر اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا تھا۔ اس کا فعل تو بتایا پر نام نہیں، پر جس چیز پر اللہ پردہ رکھے وہ کھل نہیں سکتا۔ مگر ہم نے یوسف اور زلیخا کے قصے ہر مسجد و منبر پر جا کر سنائے۔ ہم کیسے لوگ ہیں؟ تو کیا اس کا نام زلیخا نہیں تھا؟ وہ ساری خفگی بھلا کر حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ اس کا نام ایک راز ہے، اور اللہ وہ راز نہیں کھولنا چاہتا، سو یہ ہمیشہ راز ہی رہے گا۔ اچھا؟ اس نے شانے اچکائے۔ پہلی بار اس سے اپنی کم عقلی کا احساس ہوا تھا، مگر یہ ماننا کہ اس کی انا کی شکست تھی۔
سو لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، بہرحال مجھے افسوس ہے، قرآن کو لے کر تمہارا کانسیپٹ غلط ہے. یہ کتاب وہ نہیں جیسا تم سمجھتی ہو، اور اگر یہ وہ نہ ہوئی جیسا تم اسے سمجھتی ہو تو میں صحیح ہوں، مجھے سب پتا ہے. تمہیں جو کوئی اس نور کی طرف بلائے گا تم ایسا ہی کہو گی. مگر تم نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ یہ قرآن ہے، تم نے تو کچھ اور قصے سنائے تھے، آخر کیوں؟ اگر میں تمہیں تبلیغ کرتی تو تم مجھ سے اکتا کر دور بھاگ جاتی. اب بھی تو یہی ہوگا، وہ جتا کر بولی تو سیاہ فام لڑکی نے مسکرا کر سر جھٹکا. لیکن اب تمہاری حجت تمام ہو چکی ہے، آگے تمہاری مرضی. ایک سیاہ مرسیڈیز کر کے ان کے سامنے سے گزری. تھوڑی دور جا کر اس کے ٹائر چڑچڑا کر رکے اور وہ تیزی سے ریورس ہوئی. محمل نے چونک کر دیکھا. ڈرائیونگ سیٹ پر فواد تھا. وہ حیران سی کھڑی ہوئی. وہ اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا تھا. ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا. وہ جیسے کھل کر مسکرائی اور بینچ پہ رکھا بیگ کندھے پر ڈالا. سیاہ فام لڑکی نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور پھر محمل کی مسکراہٹ کو. تمہارے پاس دو راستوں کا انتخاب تھا، مصحف یا دل. تم نے اپنا انتخاب کر لیا، مگر مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا کہ میں تمہیں مصحف کی طرف نہیں لا سکی. اب تمہیں جو بھی لے کر آئے میرا اس میں کوئی حصہ نہ ہوگا، لیکن میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا کروں گی. سیاہ مصحف والی کتاب کو سینے سے لگائے اپنے بیگ کو کندھوں پر لٹکائے خالی سڑک پر ایک جانب چل پڑی. محمل نے دیکھا وہ لنگڑا رہی تھی اور سر جھٹک کر گاڑی کی طرف چل دی. جی فواد بھائی، اسے فرنٹ سیٹ والے کھلے شیشے سے جھک کر پوچھا. آؤ بیٹھو. مگر وہ متذبذب ہوئی. گھر تو کالج کا کہہ کر آئی تھی، کالج کیوں جانا ہے؟ ایسے ہی فرینڈز گیٹ ٹوگیدر کر رہی ہیں. پھر کبھی چلی جانا، ابھی بیٹھو. وہ حکم دے کر جیسے کچھ سننے کے موڈ میں نہ تھے. وہ مسکراہٹ دبائے بیٹھی اور دروازہ بند کیا. ونڈ سکرین کے اس پار سیاہ فام لڑکی لنگڑا کر جاتی ہوئی دور ہوتی جا رہی تھی. محمل کو نہیں پتا تھا وہ اس دن اس اداس صبح میں آخر بار دیکھ رہی ہے. اس کا نام کیا تھا، وہ کدھر سے آئی تھی، وہ کچھ نہیں جانتی تھی. مگر اس لمحے اسے جاتے دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ بس اسٹاپ پر بس کے لیے نہیں آتی تھی. وہ شاید اس کے لیے بس پکڑ لینے کے بعد یوں ہی چلی جاتی تھی. ہم کہاں جا رہے ہیں فواد بھائی؟ فواد نے گاڑی آگے بڑھائی تو وہ پوچھ بیٹھی. تم مجھے بھائی کہنا چھوڑ نہیں سکتی؟ وہ کیوں؟ دھڑکن بے ترتیب ہوئی مگر وہ سادگی سے بولی تھی. ایسے ہی. پر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ آفس، بتایا تو تھا. اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے ذرا سا چہرہ اس کی طرف موڑا اور مسکرایا. آفس؟ اب کہ وہ واقعتاً حیران ہوئی تھی. مگر آغا جان نے تو منع کیا تھا. ان سے تو میں نے رسماً پوچھا تھا، وہ لاپرواہ تھا. اور حسن بھائی نے بھی. جہنم میں گیا حسن. تم آفس جانا چاہتی ہو کہ نہیں؟ جانا چاہتی ہوں، اس نے بگڑنے پر جلدی سے بولی. وہ کھل کر مسکرا دیا. ایسے ہی اعتماد سے زندگی گزارو گی تو خوش رہو گی اور نہ لوگ تجھے ہضم کر جائیں گے. زندگی سے اپنا حصہ وصول کرنا سیکھو لڑکی. وہ بہت موڈ میں ڈرائیو کر رہا تھا. وہ ایک یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی. اسے تو کچھ بھی کرنا پڑا تھا اور قسمت اس پر مہربان ہو گئی تھی. اور یہ جوڑا تم نے پہن رکھا ہے، میں غالباً پچھلے 2 سال سے دیکھ رہا ہوں. 3 سال سے، اس نے تصحیح کی. امیزنگ. یہ تمہاری کزنز تو 3 بار سے زیادہ جوڑا نہیں پہنتی اور تم؟ یہ 3 سال پہلے عید پر بنوایا تھا. محمل نے کرتے کے دامن پر ہاتھ پھیرتے بغور سے دیکھا. میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ نئے جوڑے بنوا سکوں. آغا جان تو بس عید کے عید کپڑے بنوانے کے پیسے دیتے ہیں. اس کا دل نہ جانے کیوں بھر آیا. آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو پھسلے تھے. ارے نہیں محمل، ایسے نہیں ہوتے. اس کے رونے پر وہ پریشان سا ہو گیا اور گاڑی سائڈ پر کر دی. میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا اور جب تک میں ہوں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے سر اٹھایا تو بھوری آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں. اور ابھی آفس نہیں جاتے، جناز اوپر چلتے ہیں. وہاں سے تمہارے لیے ڈیزائنر ویئر لیں گے. تم بہت خوبصورت ہو محمل، تمہیں خوبصورت چیزیں ہی پہننا چاہیے. وہ اس کے بہت قریب مخمور سا کہہ رہا تھا، پھر چونکا اور سیدھا ہو کر چابی گھمائی اور وہ سر جھکائے ہتھیلی کی پشت سے گیلے رخسار رگڑنے لگی. ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی. اگر جو تائی ماں کو پتہ چلے گا تو ان کا یہ ولی عہد میرے آنسوؤں پر اتنی پرواہ کرتا ہے تو وہ کتنا مزہ آئے. فواد
तड़प का दहता था, इसके ज़रिए इसने इंतकाम लेना था। वो इसे डिज़ाइनर आउटलेट्स पर ले गया। महमल एक दो दफ़ा सीन निदा सामिया के साथ यहाँ आई थी। रंगों, खुशबू और ख्वाबों की सरज़मीं, चमकते संगमरमर के फर्श और कीमती मलबूसात। इसे लगा वो किसी ख्वाब में चल रही थी। वो सब कुछ जैसे वाकई इसके कदमों में ढेर हो चुका था। वो रही सही, वो अंदर ही अंदर खुद खौफसदा भी थी। आजकल ऐसी शर्ट्स का फैशन है और जैसी कुर्तियाँ पहनती हो। एक तनकीद निगाह इस पर डालकर इसने एक जदीद तराश फराश के लिबास का हैंगर उतार कर इसके कंधों के साथ लगाया। ये ठीक है। तुम्हें कैसा लगा? अच्छा है। तो वो जैसे बोल ही नहीं पा रही थी। ये पैक कर दें। उसने हैंगर बेनियाजी से सेल गर्ल्स की तरफ बढ़ाया और दूसरे रैक की तरफ बढ़ गया। सिद्रा की मंगनी के लिए भी कोई नया जोड़ा लेना है तो ले लो। सिद्रा बाजी की मंगनी? वो चौंकी। हाँ, उसका रिश्ता तय हो गया है और नेक्स्ट संडे इसकी मंगनी है। तुम्हें नहीं पता? वो फॉर्मल्स के रैक पर कपड़े उलट पलट कर रहा था। नहीं, वो घर में गायब दिमाग रहती थी। या ताई अम्मा को लोगों ने बात छुपा रखी थी। वो फैसला ना कर सकी। ये मंगनी के फंक्शन के लिए ले लो, अच्छा है ना? उसने एक नॉर्मल सा जोड़ा निकाल कर इससे पूछा। महमल इसके करीब चली आई। पीकॉक ग्रीन रंग की सीधी लंबी सी शर्ट और साथ सिल्वरी चूड़ीदार पजामा। गहरे सब्ज रंग की कमीज के गले और दामन पर भी मोतियों का नाजुक काम था। टिपिकल नहीं है पर बहुत क्लासिक है। ये भी पैक कर दें। उसके चेहरे पर पसंदीदगी देखकर इसे भी सेल्स गर्ल को थमा दिया। बस बहुत है फवाद भाई, मैं सब कैसे ले जाऊंगी घर? जब वो अगले बुटीक की तरफ बढ़ा तो इसने घबरा कर रोका। वाकई? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो फिर कोई छोटी मोटी चीज़ें ले लेते हैं। जूते, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी। सब्ज और सिल्वर जोड़े के साथ मैचिंग कांच की चूड़ियाँ दिलवा कर इसके बाद इसरार बिल आखिर फवाद ने बस कर दी। मेरा दिल करता है महमल, मैं तुम्हें पूरी दुनिया खरीद कर दे दूँ। पता नहीं क्यों वो फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलते हुए कह रहा था और वो अभी दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखे गुमसुम सी से देख रही थी। यही सब तो चाहा था इसने, पर कभी सोचा नहीं था कि इतनी आसानी से हो जाएगा। फिर वो इसे फैक्ट्री ले आया। हेड ऑफिस में पापा और हसन होते हैं। असद चाचा और गुफरान चाचा पिंडी वाली ब्रांच में होते हैं, जबकि मैं फैक्ट्री साइट पर होता हूँ। तुम आज से रोज़ इधर मेरे साथ काम करोगी। मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता सब काम सिखा दूंगा, ठीक? ठीक है, मगर मैं घर में क्या कहूँगी? तुम ट्यूशन पढ़ाने जाती हो ना, तो बस तुम्हें एक ट्यूशन और मिल गई है, जिसके पे से तुमने इतनी सारी शॉपिंग कर ली। मुसरत चाची को शॉपिंग के बारे में यही कह देना और बाकियों को कुछ दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट? अब चाय लोगी या कॉफ़ी? वो सीट संभालते बेनियाजी से हदायत देता फ़ोन की तरफ बढ़ा तो वो इत्मीनान से मुस्कुरा दी। कॉफ़ी। और इसके मुकाबिल कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली। गुड। वो भी मुस्कुराया। मुस्कुराते हुए वो बहुत अच्छा लगता था। उसने फवाद से इसे कोई काम करने नहीं दिया। बस इधर बैठकर मुझे ऑब्जर्व करो और सीखो कहकर इसे अपने सामने बिठा लिया। काम करते करते गाहे बगाहे वो इसे मुस्कुरा कर देखती तो वो हंस पड़ती। वो दिन इसको अपनी ज़िंदगी का यादगार दिन लगा। अम्मा, मुझे दूसरी ट्यूशन भी मिल गई है। सब सुबह जाया करूँगी। मुसरत अपने कामों में से उलझी थी, सो इसने ध्यान ना दिया और इसने सारे कपड़े और चीज़ें अलमारी में रख दी। फिर रोज़ का यही मामूल बन गया। नादिया के वालिद की एकेडमी से इसने महीने भर की छुट्टी ले ली और सुबह से शाम ढले फवाद के साथ फैक्ट्री चली जाती थी। उसने आगा जान से पैसे मांगने छोड़ दिए थे और जब सिद्रा की मंगनी के कपड़े बनवाने के लिए आगा जान ने चंद 100 रुपए देने चाहे तो इसने बेनियाजी से इनकार कर दिया। थैंक यू आगा जान, पर मेरे पास पहले ही बहुत है। 3 ट्यूशन्स पढ़ा रही हूँ, मेरे खर्चे पूरे हो ही रहे हैं। फिर भी अगर चाहिए होंगे तो आपसे मांग लूँगी। आगा जान और ताई मेहताब ने फिर कभी इसको शाम को घर आने पर एतराज़ नहीं किया। महमल इनसे पैसों का मुतालबा नहीं करती, इन्हें और क्या चाहिए था। रिकॉर्डिंग नंबर 2, पेज नंबर 74। सीढ़ियों के साथ लगे कद आदम आईने के सामने खड़ी वो कान में झुमका पहन रही थी। झुमका चांदी का था, इसके सिल्वर चूड़ीदार पजामे जैसा, और सब्ज कमीज पर भी ऐसा काम था, और दुपट्टा तो ऐसा था जैसे सब्ज आसमान पर तारे बिखरे हों। छोटी आस्तीन से इसके नरम गुदाज बाजू नुमायां थे और गोरी कलाई में सब्ज और सिल्वर चूड़ियाँ, हल्का सा मेकअप और सुनहरी बाल शानों पर बिखरे हुए थे। झुमका कान में जाके ही नहीं दे रहा था। वो चूड़ियों भरे दोनों हाथों से कान के सुराख में झुमका डालने की कोशिश कर रही थी। सब बाहर लॉन में जमा थे। मंगनी का फंक्शन शुरू था, बस एक इसकी तैयारी बाकी थी। उफ,
ओफो, इसने झुलाकर झुमका कान से हटाया। कान की लू सुर्ख पड़ चुकी थी। अब क्या करूं? इसी पर आईने में इसके सामने फवाद का चेहरा उभरा। फवाद भाई, आप इधर? वो हैरानी से पलटी तो सब बाहर है। तुम भी तो इधर हो। वो इसके बिल्कुल सामने खड़ा हुआ। ब्लैक सूट में वो इतना स्मार्ट बंदा बना, पलक झपके मबहूत सा इसे देख रहा था। इसकी नजरें बिला इरादा ही झुक गईं। तुम इतनी खूबसूरत हो महमल, तुम कितनी खूबसूरत हो महमल। महमल का दिल जोर से धड़का। उसने बामुश्किल पलकें उठाई। वो इन्हीं मखमूर निगाहों से इसे देख रहा था। उसकी नजरों की हिद्दत से इसके रुखसार सुर्ख पड़ने लगे थे। वो झुमका नहीं पहना जा रहा। वो घबराकर इधर उधर देख कर बोली, इधर दिखाओ। फवाद ने इसके हाथ से झुमका लिया और जरा सा झुका। एक हाथ से इसका कान पकड़ा और दूसरे से झुमका डाल दिया। लो, इतनी सी बात थी और तुमने पूरा कान सुर्ख कर डाला। उसने नर्म लहजे में कहते हुए इसके भूरे बालों को छुआ और पीछे हट गया। वो भी संभल कर झुमके का सहारा लगाने लगी। एकदम ही फवाद कुछ कहे बिना बाहर चला गया और वो पिछले लम्हे के फुसू में खोई हुई थी। चौंक कर पलटी, वो दरवाज़ा बंद करके जा चुका था। ये क्या? वो उलझकर आईने के साथ पलटी तो ठिठक गई। हसन सीढ़ियों के ऊपर खड़ा तीखी नजरों से उसे देख रहा था। वो गड़बड़ाकर जल्दी से बालों में ब्रश फेर कर जाने लगी, मगर हसन सीढ़ियाँ तेज तेज फलांगता नीचे आया। और अगर आज के बाद मैंने तुझे फवाद के 10 फुट के करीब भी देखा तो टांगे तोड़कर बिठा दूंगा, समझी? गुस्से से इसकी कलाई पकड़कर उसने इतनी जोर से झटका दिया कि इसकी चीख निकल गई। हसन भाई, आई समझ की नहीं? उसने दोबारा झटका देकर इसकी कलाई छोड़ दी और एक गुस्सीली निगाह डालकर लंबे लंबे डग भरता बाहर चला गया। वो साक्षी अपनी जगह पर खड़ी रह गई। उसने सब चूड़ियों वाली कलाई पकड़ी थी और आधी से ज्यादा चूड़ियां तर तर टूट कर गिरने लगी थी। बहुत सा कांच इसे चुभ गया और जगह जगह से खून के कतरे रिसने लगे थे। ये हसन भाई, इन्हें क्या हुआ? वो दुख से अपनी कलाई देखती रह गई थी। सब्ज कांच के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यतीम होने का ये मतलब था। जिसका दिल चाहे इस पर हाथ उठाए। वो आंसू पीती, अंदर के जख्मों को बमुश्किल मरहम लगाती जमीन से कांच चुनने लगी। दिल चाह रहा था वो बहुत रोए, मगर खुद को संभाले वो दूसरी चूड़ियां पहनकर बाहर आ गई। सिदरा बराए सोफे पर दुल्हन की तरह सजी सवरी बैठी थी। आम सी शक्ल की सिदरा बहुत मेकअप के बाद भी आम सी लग रही थी। उसका मंगेतर खासा मोटा था और खासा शर्माया हुआ भी। उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि कोई मुतासिर होता। और निदा सामिया मुस्कुरा मुस्कुरा कर जलाए हुए तबसरे भी कर रही थी। सुनने में आया वो मेहताब की किसी सेकंड कज़न का बेटा था। यही इस्लामाबाद में एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा था। जाने कब रिश्ता आया और हाँ हुई। इसे और मुसरत को तो गैरों की तरह खबर दी गई। लॉन में कुमकुमों और रोशनी की बहार थी। वो जिस वक्त बाहर आई इस वक्त रस्म हो रही थी और समधने एक दूसरे को मिठाई खिला रही थी। सब हंस बोल रहे थे। वो खामोशी से घास पर चलती हुई एक कुर्सी पर आ बैठी। इसका दिल उदास और आंखें गमगीन थी। फवाद भी वहीं स्टेज पर किसी बात पर हंसता हुआ अपनी बहनोई को मिठाई खिला रहा था। महमल ने इर्द गिर्द मुतलाशी निगाहों से देखा। स्टेज के सामने घास पर साड़ी में मलबूस फिजा अपने किसी जानने वाली खातून से हसन का तारुफ करवा रही थी। हसन का बाजू थामे बहुत फख्र से वो हसन के बारे में बता रही थी और वो मुस्कुराते हुए इस औरत से बात कर रहा था। उसने भी ब्लैक डिनर सूट पहन रखा था और बिलाशुबा वो भी बहुत गुड लुकिंग था। महमल ने इसे देखा। इस पल इसे हसन से बड़ा मुनाफिक और दोगला बंदा कोई न लगा। हसन ने इसकी नाजुक कलाई को नहीं, इसके दिल को भी जख्मी किया था। सारे फंक्शन का मजा खराब कर दिया था। वो इतनी बदिल और गमजदा होके बैठी थी, इसे पता ही नहीं चला कब वसीम इसके साथ आ खड़ा हो गया। आज कितनों को गिराने का इरादा है सरकार? वो एकदम पास आकर बोला तो वो उछली। वो अपने अजली लोफराना अंदाज में मुस्कुरा रहा था। बड़े लश्कारे हैं छोटी कज़न, खैरियत? वो मायनी खेज मुस्कुराया तो वो घबरा कर उठी और लड़कियों के ग्रुप की तरफ बढ़ गई। साथ ही बार बार पीछे मुड़कर देखती। वसीम इधर उधर घूमते मुसलसल इसे अपनी निगाहों के हिसार में लिए हुए था। वो बजती बजाती लोगों में ही घिरी रही। वो सब कज़न्स बहुत खुश और एक साथ मुकम्मल नजर आ रहे थे। सिर्फ वो एक फालतू किरदार थी। हालांकि कितनी ही औरतों ने पूछा था कि सब्ज और सिल्वर सूट वाली लड़की कौन है। वो थी ही इतनी मुनफरिद और दिलकशिश और हर शय से बेखबर। वो सारा वक्त अफसुर्दा ही रही। सिद्रा की मंगनी पर जितने शुगर और मज़े का इसने सोचा था, इससे बढ़कर बदमज़ा हुई थी। फवाद इसे ऑफिस में छोटे मोटे काम देने लगा।
زیادہ تر سپرویژن کا کام دیتا۔ یہ ڈرافٹ بنانا ہے، اپنی نگرانی میں فائنینس کے ذاکر صاحب سے بنوا لاؤ، اس چیک پر سائن کروانا ہے، فلاں صاحب سے کروا لاؤ، اور یہ سارے کام بہت اعتماد طلب ہوتے ہیں۔ سب اچھا لگتا ہے کہ اس پر بھروسہ کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے۔ وہ ایک ساتھ ہی لنچ کرتے تھے۔ باقی وقت وہ آفس میں کام کرتا اور مہمل اپنے کیبن میں بیٹھی دوسروں کا بغور مشاہدہ کرتی۔ کبھی کبھی احساس ہوتا کہ اتنے دن گزر جانے کے بعد نہ تو وہ کام کو ٹھیک سے سمجھ پائی اور نہ ہی فواد کے زیادہ قریب آ پائی۔ وہ ہمیشہ اس کی پسند کی چیزیں منگواتا، اس سے اس کے مشاغل اور اسٹڈی کے بارے میں ہلکی پھلکی گپ شپ بھی کرتا، مگر اس شام آئینے کے سامنے جھمکا پہنانے جیسی بے خودی اور جرأت دوبارہ نہیں کی تھی۔ اس روز صبح فواد کے ساتھ آفس نہیں گئی تھی۔ دوپہر میں اسٹاپ پر آنے میں پک کر لوں گا، آج تم مجھ سے کچھ بات کرنی ہے، وہ صبح دھیرے سے کہہ گیا تھا۔ اور اب وہ مسرور دوپہر کا انتظار کرتی اوپر ٹیرس پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ جانے فواد کو کیا بات کرنی تھی، اتنا کیا خاص کام تھا؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے چائے کے سپ لیتی سوچ رہی تھی۔ نگاہیں یوں ہی ساتھ والوں کے لان میں بھٹک رہی تھی۔ وہاں گھاس پر سفید چادر بچھی ہوئی تھی اور ان پر سفید شلوار قمیض اور سفید ٹوپی پہنے مدرسے کے بچے ہل ہل کر قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ درمیان میں ایک چھوٹی سی میز پڑی تھی جس پر ایک بڑا قرآن پاک اور کچھ سپارے پڑے ہوئے تھے، ساتھ ہی اگر بتیاں جل رہی تھیں۔ وہ بلا ارادہ ہی بڑے بند قرآن کو دیکھے گئی۔ ذہن کے نہا خانوں سے وہ چہرہ نکل کر اس کے سامنے آ گیا، سیاہ فام لڑکی کا چہرہ، سیاہ آنکھیں اور موٹے موٹے سیاہ ہونٹ۔ وہ مصحف کو سینے سے لگائے لنگڑاتے ہوئے سڑک پہ دور جا رہی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا جاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کیوں رو رہی تھی اسے سمجھ میں نہیں آیا۔ اسی طرح بچے ہل ہل کے سپارہ پڑھ رہے تھے۔ اس نے دیکھا کونے پر بیٹھے ہوئے ایک بچے نے صفحہ پلٹتے ہوئے ادھر دیکھا اور 2-3 صفحے ایک ساتھ پلٹ دی اور پھر بلند آواز میں لہک لہک کر پڑھنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی محمل ہنستی۔ وہ چھوٹا سا بچہ اپنی دانست میں آس پاس کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا یا پھر رب کو، وہ جان نہیں پائی۔ بچہ آہستہ آہستہ اٹھ کر سپارے رکھنے لگے، یہاں تک کہ سارے سپاروں کو واپس ڈھیر میز پر لگ گیا تو قاری صاحب نے پاس کھڑے ملازم کو بلایا۔ قرآن خوانی ہو چکی ہے، بریگیڈیئر صاحب کو بلوا دے، آ کر دعا میں شرکت کر لے۔ ملازم سر ہلانے کے لیے اندر چلا گیا اور فواد کو بھول کر دلچسپی اور تجسس سے ریکنگ پر جھکی ساری کاروائی دیکھنے لگی۔ سر کہہ رہے ہیں وہ بیزی ہیں، دعا میں شرکت نہیں کر سکتے، مگر آپ کا شکریہ کہ آپ نے قرآن پڑھ دیا۔ سر کہہ رہے ہیں کہ انہیں سکون نہیں ہے، باقی سب ٹھیک ہے، بس یہی دعا کروا دیں کہ انہیں سکون مل جائے۔ قاری صاحب نے گہری سانس لی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ وہ جیسے شاکڈ سی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ دل میں نامعلوم افسوس سا اتر آیا، ایک عجیب سا احساس، ندامت، عجیب سی بے قلی۔ وہ اس احساس کو کوئی نام نہ دے پا رہی تھی تو چائے کا کپ اٹھا کر نیچے رکھ دیا اور پھر وہ خود بھی نیچے آ گئی۔ اور پھر دوپہر کو وہ اس واقعے کو بھول بھال چکی تھی۔ اسٹاپ پر ٹائم پر فواد کی مرسیڈیز آتی دکھائی دی تو وہ خوش اور پرشوق بینچ سے اٹھی۔ کیسی ہو؟ وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھی تو وہ مسکرا کر جیسے بے تاب سا پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں فواد بھائی، آپ کیسے ہیں؟ وہ سادگی سے کہہ کر بیگ کندھے سے اتار کر پیچھے رکھنے لگی۔ اپنے انداز سے اس نے کبھی ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ فواد کے جذبات تک رسائی حاصل کر چکی ہے۔ وہ خود کو ہمیشہ اس کے احسانوں کے بوجھ تلے ممنون ظاہر کرتی۔ آج کا دن بہت اسپیشل ہے محمل، وہ کار سڑک پر ڈال کے بہت جوش سے بتا رہا تھا۔ آج مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے۔ جی کہیے۔ ابھی نہیں، ابھی سرپرائز نہیں کھول سکتا۔ اچھا، ایسا کیا ہے فواد بھائی؟ تم خود دیکھ لینا۔ خیر ابھی تو ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں، تمہارے لیے کچھ بہت اسپیشل لینا ہے، کپڑے، مگر ابھی تو کوئی فنکشن قریب نہیں ہے۔ ہے نا، آج ہے کچھ خاص۔ اچھا، کون ہوگا ادھر؟ میں اور تم۔ اس نے محبوب سا مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آفس میں؟ وہ کچھ سمجھ رہی تھی مگر انجان بنی رہی۔ میرٹ میں آج ہم ساتھ ڈنر کریں گے۔ میرے لمحے بھر کو تو وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ میرٹ میں ڈنر تو کیا، اس نے کبھی میرٹ کے اندر سے شکل بھی نہیں دیکھی تھی، لیکن پھر ڈنر کا لفظ اسے ذرا پریشان کر گیا۔ میں اتنی رات کو کیا کہہ کر باہر رہوں گی فواد بھائی؟ نہیں، ہم جلدی آ جائیں گے اور آج رات میں خود تمہیں گھر لے کر جاؤں گا، مگر تمہارے جواب کے بعد۔ جواب؟ کس چیز کا جواب؟ کچھ پوچھنا ہے تم سے۔
اس کا دل زور زور سے دھڑکا. کیا وہ سمجھ رہی تھی صحیح تھا؟ مگر کیا؟ یہ تو وہی بتاؤں گا. وہ کچھ کپڑے لیتے ہیں تمہارے. اور وہ کار پارک کر کے سیٹ بیلٹ ہٹا رہا تھا. مگر یہ ٹھیک تو ہے، اس نے معمولی سا احتجاج کیا. آج تمہیں اسپیشل تیار ہونا پڑے گا. اس کے انداز میں نرمی سی دھونس تھی. وہ ہنس کر اچھا کہتے نیچے اتری اور وہ اسے ایک خاصے مہنگے بوتیک میں لے گیا. کپڑوں سے زیادہ کپڑوں کی قیمتیں ہوا میں اڑ رہی تھیں. وہ خود ہی آگے بڑھ کر کپڑوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا. پھر رک کر پوچھا، تمہیں ساڑیاں پسند ہیں محمل؟ ساڑیاں؟ وہ حیران ہوئی. جی مگر وہ بہت فارمل ہے. کوئی اگر مگر نہیں، ساڑی دیکھو کیسی ہے. اس نے ایک سیاہ ساڑی آگے کی. سیاہ شفون کی ساڑی پر سلور مکیش بکھری تھی. یہ اتنی خوبصورت جھلملاتی ساڑی تھی کہ نظریں خیرہ کرتی تھیں. اچھی ہے مگر بہت قیمتی. تم سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. یہ پیک کر دیں. پھر میچنگ جوتے اور ایک نوک سلور نگوں والا آرٹیفیشل سیٹ لیتے خاصا وقت لگ گیا. دوپہر ڈھلنے لگی تھی جب وہ ایک جیولری شاپ میں داخل ہوئے. گولڈ اینڈ ڈائمنڈ جیولری شاپ میں محمل کا دل اور سے دھڑکا تھا. کیا فواد اس کے لیے کچھ اتنا قیمتی لینے جا رہا ہے؟ کیا وہ اس کے لیے اتنی خاص تھی؟ ڈائمنڈ رنگز دکھائیے. وہ کرسی کھینچ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا قدرے تحکم و روب سے بولا تو محمل تو سانس لینا بھول گئی. خدارا اس طرح چھپڑ پھاڑ کر بھی مہربان ہوتا ہے. اسے آج پتہ چلا تھا. معمر باریش سنار صاحب نے فوراً کچھ سیاہ کیس آگے کیے اور وہ جیسے جب وہ سیاہ کیس کھولے جا رہے تھے جگر جگر کرتی ہیرے کی انگوٹھیاں سے اس کی آنکھیں چندیا رہی تھیں. میں دکھاؤں؟ سولیٹیئر سر؟ ہاں بالکل. وہ تو بالکل چپ بیٹھی تھی. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ریئیکٹ کس طرح کرے. فواد کو کوئی رنگ پسند نہیں آ رہا تھا. وہ اس سے رائے بھی نہیں لے رہا تھا. بس دھڑ دھڑا انگوٹھیاں رد کر رہا تھا. یوں کرو، پہلے تیار ہو جاؤ، رنگ بعد میں لے لیں گے. شاپ سے نکلتے ہوئے اس نے گھڑی دیکھی. میرے 6 سے 7 ایک میٹنگ ہے، بہت ضروری ہے، مس نہیں کر سکتا. 6 سے 7 تمہیں میرے ساتھ آفس میں بیٹھنا پڑے گا اور پھر 7 بجے ہم اکٹھے میرٹ کے لیے نکلیں گے. سو تم ابھی تیار ہو جاؤ. کدھر؟ وہ واقعی حیران ہوئی. پارلر میں. اور کدھر؟ میں نے تمہارے لیے اپائنٹمنٹ لے لی تھی. تم صرف اندر جانا ہے، وہ تیار کر دیں گے. وہ اس سے قریبی پارلر لے آیا تھا اور پھر ویسے ہی ہوا جیسے اس نے کہا تھا. محض 1 گھنٹے بعد جب اس نے پارلر کے قدم آئینے میں خود کو دیکھا تو اس سے خود پر رشک آیا. سیاہ مکیش والی دلکش ساڑی میں اس کا دراز قد سیاہ سلور پینسل ہیل کے باعث اور نمایاں ہو گیا تھا. لمبی سراہی سی گردن اونچے جوڑے کے باعث بے حد دلکش لگ رہی تھی. جوڑے سے کچھ لٹیں گھنگریالی کرک اس کے گردن اور چہرے پر جھول رہی تھی. لائٹ لپسٹک کے ساتھ بلیک اسموکی آئیز اور بلیک بلاؤز کی چھوٹی بازو سے جھلکتے اس کے بے حد گورے سنہرے بازو. ذرا سی محنت سے وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ خود کو دیکھ کر اس کا دل نہیں بھر رہا تھا. وہ باہر آئی تو وہ جو اس کے انتظار میں گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا یکدم سیدھا ہو گیا اور پھر مبہوت سا دیکھتا رہ گیا. وہ ساڑی کا پلو انگلی پر لپیٹے احتیاط سے پارلر کی باہر کی سیڑھیاں اترتی آ رہی تھی. اتنی حسین ہو تم محمل. مجھے اتنے برس پتہ ہی نہیں چلا. وہ جیسے متاسف سا ہوا. وہ بے اختیار مسکرا دی. تھینک یو. چلے؟ اس نے آسمان کو دیکھا جیسے شام ڈھلنے کو تھی. ہاں میری میٹنگ شروع ہونے میں زیادہ وقت نہیں ہے. چلو. ایک بھرپور مسکراتی نگاہ اس پر ڈال کر وہ رکا. لاک کھول کرنے ہی لگا تھا کہ اس کا فون بجا. اس وقت کون؟ کہتے کہتے اس نے اسکرین کو دیکھا اور جلدی سے سیل کان کے ساتھ لگا لیا. جی ملک صاحب. خیریت؟ جی. کیا مطلب؟ اس نے لب بھینچ کر کچھ دیر دوسری طرف ہونے والی بات سنی. مگر آپ نے ان کو بتایا آپ کی میں نے ہی بھیجا ہے. مگر کیوں؟ انہوں نے سائن کیوں نہیں کیے؟ اور اسے ایک دم فواد کے چہرے پر ابھرتی غصے کی لہر دکھائی دی. آپ سینئر آفیسر ہیں یا جونیئر؟ انہیں اس سے کیا غرض؟ آپ کو پتا ہے ملک صاحب اگر انہوں نے فائل سائن نہ کی تو صبح تک ہماری فیکٹری ڈوب جائے گی. ہم برباد ہو جائیں گے. اس نے رک کر کچھ سنا اور یکدم بدکا. کیا مطلب؟ میں اس وقت کیسے آ سکتا ہوں اتنی دور؟ میری میٹنگ ہے صدیق صاحب کے ساتھ. 6 سے 7 میں ابھی ایس ایس پی صاحب سے کیسے مل سکتا ہوں؟ کیا بکواس ہے. اس نے جھلا کر فون بند کر دیا. کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر قریب آئی. معلوم نہیں کیا ہوگا. وہ پریشانی سے دوسرا نمبر پریس کرنے لگا. لمحے بھر کو تو وہ جیسے بھول ہی گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کھڑی ہے. جی راؤ صاحب، میں نے ملک الیاس کو بھیجا تھا آپ کی طرف. مگر راؤ صاحب اتنی بھی کیا بے اعتباری.
اس نے رک کر دوسری طرف سے سنا، جیسے ضبط کرتا ہوا بے بسی سے بولا، آپ کے اے ایس پی کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ آپ کا باپ جاگیردار ہوگا گاؤں کا، ہم اس کے مظاہرے نہیں ہیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹر میں سے کسی کے ساتھ بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ان کی ایک فون کال پر بھاگا چلے آئے، اور نہ ہی وہ لمحے بھر کو رکا اور پھر میں کچھ دیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہہ کر وہ اب کوئی اور نمبر ملانے لگا تھا۔ اے ایس پی ہمایوں داؤد نے جانے کیا مسئلہ ہے اس بندے کا، محمل بد دل سی اس کے ساتھ گاڑی کے باہر کھڑی تھی، نہ جانے کیا ہوا تھا، دل میں عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ خیریت ہے فواد بھائی؟ خیریت ہی تو نہیں ہے۔ اے ایس پی جان کو آ گیا ہے، کہتا ہے کمپنی کے مالکوں کو بھیجو تو فائل اپروو ہوگی، میں ملازموں سے بات نہیں کرتا، اب کس کو بھیجوں ادھر، وہ بھی اس وقت بلا رہا ہے، اور اس کے گھر پہنچنے کے لیے آغا جان یا حسن کو 1.5 گھنٹہ تو لگ جائے گا، اور اگر نہ پہنچے تو میرا کروڑوں کا پروجیکٹ ڈوب جائے گا۔ وہ جھنجھلا کر کسی کو بار بار فون ملاتا، بہت بے بس لگ رہا تھا۔ اب یہی حال ہے کہ میں ابھی اس کے پاس چلا جاؤں اور واپس آ کر صدیقی صاحب سے میٹنگ کر لوں، اور ڈنر کینسل۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ کرنا پڑے گا محمل۔ اس نے ہاتھ روک کر محمل کا تاریک پڑتا چہرہ دیکھا۔ آئی ایم سو سوری، میں یوں ہی تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر میری مجبوری ہے۔ وہ ملازم سے بات نہیں کرے گا، گھر کے بندے کو ہی خود جانا پڑے گا۔ میں بھی ملازم ہوں فواد بھائی، ایک خیال سا محمل کے دماغ میں ابھرا۔ کیا مطلب؟ وہ جیسے چونکا۔ اگر میں آپ کے دو کاموں میں سے ایک کر دوں تو تب تو ہم ڈنر پر جا سکتے ہیں۔ وہ ہچکچا کر بولی کہ کہیں برا نہ مان جائے۔ ارے مجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا، تم بھی تو کمپنی کے آنرز میں سے ہو، تم بھی تو یہ فائل سائن کروا سکتی ہو۔ بلکہ یوں کرتے ہیں کہ تم فائل لے کر ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، تب تک میں صدیقی صاحب سے نپٹ لیتا ہوں، اور پھر ڈرائیور تمہیں ہوٹل لے آئے گا، ٹھیک؟ اس نے منٹوں میں سارا پلان ترتیب دے لیا۔ وہ گہری سانسیں بھر کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، پھر میں چینج کر لوں؟ نہیں نہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اس طرح تو تم واقعی پر اعتماد ایگزیکٹو لگ رہی ہو۔ یہ ساری بزنس وومن فارملی ایسے ہی ڈریس اپ ہوتی ہیں۔ اور ڈرائیور کو کال کر لوں؟ وہ مطمئن تھا، مگر محمل تو قدرے عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ اتنی قیمتی اور جھنجھناتی ساڑیوں میں کسی فنکشن کے لیے تیار ہوئی لگ رہی تھی، کسی آفیشل معاملے کے لیے موزوں نہیں۔ لیکن اگر فواد کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا۔ سارا رستہ وہ پچھلی سیٹ سے سر ٹکائے آنکھیں بند کر کے ہیرے کی انگوٹھی کے متعلق سوچ رہی تھی، جو فواد نے یقیناً اس کے لیے لی ہوگی، اور جب وہ طیمہ کے سامنے کھڑا محمد سے شادی کا کہہ رہا ہوگا تب تو گھر میں سچی میں طوفان آ جائے گا۔ مگر اچھا ہے، ایسا ایک طوفان فرعونوں کو لرزانے کے لیے آنا چاہیے۔ وہ پرسکون اور پر اعتماد مطمئن تھی۔ گاڑی طویل ڈرائیو وے عبور کر کے پورچ میں داخل ہوئی تو وہ ایک پرستائش نگاہ خوبصورت سے لان پر ڈال کر گاڑی سے اتری۔ مین ڈور پر جیسے ایک سون ادھیڑ عمر شخص جیسے اس کا منتظر کھڑا تھا۔ اے ایس پی ہمایوں داؤد، اس نے ذہن میں اندازہ لگایا اور فائل ہاتھ میں پکڑے اعتماد سے چلتی ان کے قریب آئی۔ میں آگا گروپ آف انڈسٹریز سے۔ جی میڈم محمل ابراہیم۔ آئیے اے ایس پی صاحب، آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے دروازہ کھول کر راستہ دیا۔ وہ لمحے بھر کو ہچکچاتی، پھر خود کو ڈبتے ہوئے آگے بڑھی۔ روشنیوں سے گھبرا گھر بے حد نفیس اور قیمتی سامان سے راستہ گھر اندر سے اتنا خوبصورت تھا کہ خود کو سنجیدہ رکھنے کے باوجود اس کی نظر بار بار بھٹک کر آس پاس کا جائزہ لینے لگی۔ اے ایس پی صاحب کدھر ہے؟ وہ اندر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس کے آگے تیز تیز چلتا ہوا لاؤنج میں لے آیا۔ سر یہ پہنچ گئی ہیں۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو ایک شخص کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے صوفے پہ بیٹھا تھا۔ تھوڑی سی شیو بڑی ہوئی تھی، وہ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، بلیک کوٹ میں ملبوس، جس کے اندر سفید شرٹ کے اوپر والے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ ایک ہاتھ میں اورنج جوس سے بھرا ہوا گلاس لیے وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کو تو محمل کے قدم ڈگمگائے۔ اس کا پالا ابھی تک بس گھر کے بڑوں لڑکوں سے پڑا تھا۔ فواد اور حسن خوش شکل تھے، کچھ دولت کی چمک دمک سے بھی اسٹائلش لگتے تھے، باقی اس کے چچاؤں میں سے بھی کوئی بھی متاثر کن شخصیت کا مالک نہیں تھا جتنا صوفے پر بیٹھا وہ مغرور سا دکھنے والا شخص تھا۔ ہینڈسم، بے حد ہینڈسم، اتنا وجیہ مرد کہ اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مروب ہو گئی۔ وہ خاموشی سے اسے باغور جانچتی نگاہوں سے دیکھتا جا رہا تھا۔
यहाँ तक कि वो आकर सीधे सामने वाले सोफे पे बैठी और फाइल मेज पर रख दी। ये फाइल अप्रूव करवानी थी एएसपी साहिब। वो टांग पर टांग रखे इसके मुकाबिल बैठी खासे एतमाद से बोली तो वो ज़रा सा मुस्कुराया और पास खड़े स्टूडेंट बोर्ड बूटेड शख्स की तरह देखे। इनको आगा फवाद करीम ने ही भेजा है राव साहिब, मुस्कुराकर कहते इसने जूस का ग्लास लबों से लगाया। महमल ने चौंक कर राव को देखा, वो भी मुस्कुरा दिया। कुछ था इन दोनों के मायने खेज मुस्कुराहट में कि दूर इसके जहन में खतरे का अलार्म बजा। तो आप फाइल अप्रूव करवाने आई हैं, वो इस्तेज़ाहिया मुस्कुराती निगाहों से कह रहा था। महमल को उलझन होने लगी। जी ये आगा इंडस्ट्रीज़ की फ़ाइल है और आपकी अपनी फ़ाइल वो कहाँ है? उसने ग्लास साइड पर रखकर झुककर फ़ाइल उठाई। मेरी कौन सी फ़ाइल? कुछ था जो इसे कहीं गलत लग रहा था, कहीं कुछ बहुत गलत लग रहा था। आप जाएं राव साहिब, इसने फाइल के सफ़े पलटाकर एक सरसरी सी नज़र डाली और फिर फाइल इसकी तरफ बढ़ा दी। महमल लेने के लिए उठी मगर बहुत तेज़ी से राव साहिब ने आगे बढ़कर फाइल थामी और जाकर आगा फवाद के ड्राइवर से कहें कि ये फाइल अप्रूव्ड है, सुबह इन्हें रसीद मिल जाएगी। बेहतर सर। राव साहिब फाइल के लिए पलटे तो वो उठ खड़ी हुई। मुझे दे दे, मैं ले जाती हूँ। वो दोनों एकदम चौंके थे और फिर रुककर एक दूसरे को देखा। हुमायूं ने इशारा किया तो राइब साहिब मुस्कुरा कर बाहर निकल गए। आप बैठिए मैडम, ड्राइवर दे आएगा। एकदम ही इसके कानों में खतरे की घंटी जोर जोर से बजने लगी। इससे लगे वो गलत वक्त पर गलत जगह गलत लोगों में आ गई है। इसे वहां नहीं आना चाहिए था। नहीं मैं चलती हूँ। वो पलटने ही लगी थी कि वो तेजी से उठा और जोर से इसका बाजू पकड़कर इसे अपनी तरफ घुमाया। इसके लबों से चीख निकली। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, जो कहा जा रहा है वैसे ही करो। इसके बाजू को वो अपनी आहनी गिरफ्त में लिए घुराया था। लम्हे भर को तो जमीन आसमान महमल की निगाहों के सामने घूम गया था। छोड़े मुझे, वो संभल ही नहीं पाई थी कि हुमायूं दाऊद ने इसके दोनों हाथों को पकड़कर झटके से इसे अपने सामने किया। ज्यादा चालाकी दिखाई तो अपने पैरों पर घर नहीं जाओगी। मुझे छोड़ दे, मुझे घर जाना है। महमल ने इसे धकेलना चाहा मगर इसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। घर जाना है, घर ही जाना था तो ये इतना बनाव सिंगार किसके लिए किया हुआ था? उसने हौले से इसकी ठोड़ी उंगली से ऊपर की, दूसरे हाथ से कोहनी इतनी मजबूती से पकड़ी थी कि वो हिल ही नहीं पाई और घबराकर चेहरा पीछे किया। मैं फंक्शन पर जा रही थी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आप फवाद भाई से मेरी बात करवाएं, इन्हें बताएं कि मैं भाई। वो चौंका। आगा फवाद तेरा भाई है? भाई। वो चौंका। आगा फवाद तेरा भाई है? जी जी वो मेरे भाई हैं। आप बेशक इनसे पूछ लें, मुझे यहाँ इन्हें ही भेजा है। मुझे यहाँ नहीं आना था, फवाद भाई को खुद आना था मगर इनकी मीटिंग थी। वह एकदम रोने लग गई थी। आप प्लीज़ मुझे घर जाने दें, मैं गलत लड़की नहीं हूँ, मैं इनकी बहन हूँ। झूठ बोल रही है। राव पीछे खड़ा हुआ था। उसको उधर आना था। 4 हफ्ते पहले तो डील हुई थी सर, और इसी के नाम से हुई थी। कम उम्र खूबसूरत और अनछुई आगा ने कहा था, ये हमारी डिमांड पे पूरी उतरती है। राव का लहजा सपाट था। महमल इब्राहिम नाम है ना तुम्हारा? तुम आगा की बहन कैसे हो सकती है? वो 3 करोड़ के नफ़े के लिए अपनी बहन को एक रात के लिए नहीं बेच सकता। इसके इर्द गिर्द जैसे धमाके हो रहे थे। इसे बहुत जोर का चक्कर आया था। वो गिरने ही लगी थी कि हुमायूं ने इसकी दूसरी कोहनी से पकड़कर इसे खड़ा रखा। अब सीधी तरह बताओ, तुम हमें बेवकूफ़ बना रही हो या आगा ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है? तुम महमल इब्राहिम हो और वो फवाद करीम, वो तुम्हारा सगा भाई है। इतने अरसे लड़कियां फराहम कर रहा है तो कभी अपनी बहन का सौदा नहीं किया? नहीं। उसने बेयकीनी से नफ़ी में सर हिलाया। आप झूठ बोल रहे हैं फवाद भाई, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरी इनसे बात करवाएं, आप खुद सुन लेना, वो मेरा वेट कर रहे हैं, हमें एक फंक्शन पे जाना था। आम इंसान की तरह महमल को भी हल्की फुल्की झूठ की आदत तो थी ही, और इससे पुरानी आदत का कमाल था कि इसके लबों पे खुद ब खुद डिनर की जगह फंक्शन निकला था। कहीं लाशौरी तौर पर इसे एहसास था कि अगर फवाद इसे अपने खास डिनर का बताती तो वह इसे बुरी लड़की समझता। राव साहिब आगा फवाद को फ़ोन मिलाएं। राइट सर। राव मोबाइल पर नंबर मिलाने लगा और स्पीकर ऑन रखे। उसने कहकर एक गहरी नज़र महमल पर डाली, जो बेकरार और हरासा सी खड़ी राव के हाथ में पकड़े फ़ोन को देख रही थी। जी राव साहिब। एकदम कमरे में फवाद की आवाज़ गूंजी। माल पहुंच गया? पहुंच तो गया है मगर पुर्जे आवाज़ बहुत देते हैं, आप बात कर लें। उसने फ़ोन आगे बढ़ाकर महमल के कान से लगाया।
हेलो फवाद भाई, वो रो पड़ी थी। फवाद भाई, ये लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, आप प्लीज़ इनको बकवास मत करो और मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें वो डायमंड चाहिए या नहीं? चाहिए ना, तो जैसे एएसपी साहिब कहते हैं करती जाओ। फवाद भाई, वो हलक के बल चिल्लाई, ये मेरे साथ कुछ गलत कर देंगे। वो जो करते हैं करने दो, एक रात ही की तो बात है। आप ज़्यादा बक बक मत करना, सुबह तुम्हें ड्राइवर लेने आ जाएगा। सातों आसमान इसके सर पर टूटे थे। वो साख्त सी खड़ी रह गई। सिर्फ एक ही रात की तो बात है, सिर्फ एक ही रात की तो बात है। इसकी आवाज़ इसके ज़हन पर थोड़े हथौड़े बरसा रही थी। बस एक डायमंड रिंग का लारा दिया था उसने तुम्हें, और तुम तो कहती हो तुम्हारा भाई है। फ़ोन इसके कान से हटाकर बंद करते हुए हुमायूं ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। वो इस तरह पत्थर का बुत बनी खड़ी थी। इसका ज़हन, दिल, आंखें, कान सब बंद हो चुके थे। राव साहिब, पता करवाएं कि वाकई फवाद करीम की बहन है या नहीं, और इसकी बात में कितनी सच्चाई है, ये तो हम बाद में खुद मालूम कर लेंगे। शम्स बजल इसकी जोर से आवाज लगाई। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे। साख्त खड़े वजूद से सहमी सहमी जान आहिस्ता आहिस्ता निकल रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरे बादल छाने लगे थे। वो दो गन में दौड़ते हुए अंदर आ गए। दो गनमैन दौड़ते हुए अंदर आ रहे थे। शम्स, इसे ऊपर वाले कमरे में बंद कर दो और ध्यान करना भाग ना पाए। तो चल, इससे पहले कि इसका फिक्रा मुकम्मल होता, महमल चकरा कर गिरी, और अगर इसने अपने दोनों बाजुओं से थाम न रखा होता तो वो नीचे गिर पड़ती। महमल महमल, वो इसका चेहरा थपथपा रहा था। उसकी आंखें बंद होती गई और जहन गहरे अंधेरों में डूबता चला गया।